علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت، ان کے حالات اور ان کا ذکر خیر کرتے اور سنتے ہیں، اور اس میں ایک نیت اور ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ علماء کرام کی جب ہم سیرت جانیں گے، ان کی دینی خدمات جانیں گے، علم دین کے حوالے سے اور دین کی اشاعت کے حوالے سے انہوں نے جو خدمات پیش کی ہیں، جب ان کے احوال ہم سنیں گے تو ہمارے دل میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے علم اور علماء سے محبت بڑھے گی، اور ہمیں بھی علم دین سیکھنے کی ایک جستجو پیدا ہوگی اور علماء کی قدر کرنے کی سعادت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اسلام کا فیضان مزید عام فرمائے، اور علماء کرام نے دین کی جو خدمات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے اور آنے والی امت تک انہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اسلام کی ایک عظیم ہستی کا ذکر خیر کیا تھا، جن کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی بڑی شانیں ہیں، اور آپ کی ایک عظمت و شان علماء نے یہ بھی ذکر کی کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک استاذ تھے، ان کو بھی جلال الدین کہا جاتا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ علامہ جلال الدین محلی تھے اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی تھے، دونوں ہی شافعی بزرگ تھے۔ علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالی نے قرآن مجید کی عربی زبان میں ایک تفسیر تحریر فرمائی، اور تقریباً 15 پارے آپ رحمت اللہ تعالی نے تصنیف فرمائے۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے اپنے استاذ علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالی کی اسی تفسیر کے مزید 15 پاروں کی تفسیر تحریر کی، اس کو مکمل کیا، جس کو تفسیر جلالین یعنی دو جلال الدین کی لکھی ہوئی تفسیر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور انتہائی مستند اور معتبر تفسیر کے نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے، اور درس نظامی یعنی عالم کورس میں بھی سلیبس کے طور پر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ تفسیر جلالین، یہ دو جلال الدین یعنی جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصانیف ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 پاروں کی تفسیر کی تھی، اب اس کے بعد جو 15 پارے تھے وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتہائی مختصر سے دورانیے میں تحریر فرمائے۔ چنانچہ ذکر کیا گیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 22 سال کی عمر میں، نوجوانی کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں تقریباً 40 دن یعنی یکم رمضان سے لے کے 10 شوال تک 40 دنوں میں قرآن مجید کے 15 پاروں کی تفسیر فرمائی، اور اس طرح تفسیر کے موضوع پر عظیم شاہکار تفسیر جلالین کے طور پر امت کو ملا، اور آج تک امت اس سے نفع حاصل کر رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آگے ہم ایک شخصیت کا ذکر خیر کریں گے کہ جن کو دنیا علامہ علی قاری المعروف ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بھی آپ نے کئی مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا، امیر اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ نام پڑا ہوگا، اور مدنی چینل کے کئی مبلغین بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم دین کے حوالے سے، قرآن و حدیث کی تشریحات کے حوالے سے، اور بالخصوص تصانیف یعنی کتابوں کو تحریر کرنے کے اعتبار سے علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخ اسلام میں ایک خاص اور نمایاں مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی علوم میں مہارت عطا فرمائی۔ آپ ایک ہی وقت میں فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، متکلم یعنی علم عقیدہ کے ماہر عالم بھی تھے، آپ قاری قرآن بھی تھے، شاندار انداز میں آپ قرات فرمایا کرتے تھے، قرات کا فن جانتے تھے، شاندار انداز میں قرآن مجید کو لکھنے کا کمال بھی آپ کو حاصل تھا، خوش خطی کے بھی آپ ماہر تھے، اور اس کے علاوہ اصول کی مختلف ابحاث میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف موضوعات پر کئی کتابیں تحریر فرمائیں، کئی رسالے تحریر فرمائے، جو کہ آپ کی علمی دنیا میں ایک معرفت
اور شہرت کی وجہ ہے۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کتابوں کا ہم ذکر خیر بھی سنیں گے، لیکن ان کے ابتدائی تعارف کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، ان کے القابات کیا ہیں، اور یہ کس علاقے اور کس خطے سے تعلق رکھنے والے بزرگ ہیں۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے ایک عظیم فقیہ، محدث، مفسر، متکلم اور صوفی بزرگ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علی بن سلطان محمد ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام علی بن سلطان ہے، لیکن آپ کو ملا علی قاری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو بہت بڑا عالم ہوا کرتا تھا، علم دین کے حوالے سے مہارت رکھنے والا ایک عظیم اسکالر ہوا کرتا تھا، تو علماء کرام اس کے علم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے علمی سٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے اس کو ٹائٹل دیا کرتے تھے ملا کا۔ کئی علماء کرام ہیں جن کے نام کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے، جس طرح ہمارے دور میں بہت بڑے عالم کو علامہ کہا جاتا ہے، تو اس دور میں جو بہت بڑا عالم ہوتا تھا، علامہ ہوتا تھا، اس کو ملا کہا جاتا تھا۔ تو اس دور کے عرف کے اعتبار سے آپ کو ملا علی قاری کہا جاتا ہے، لیکن اب علماء کرام عام طور پر ان کا نام جب ذکر کرتے ہیں تو علامہ علی قاری کہتے ہیں، کیونکہ علامہ اور ملا جو ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑے عالم۔ علی بن سلطان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام ہے اور آپ کا ٹائٹل ہے ملا علی قاری۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کا ایک مشہور لقب جو آپ کی کتابوں میں بھی تحریر کیا جاتا ہے وہ نور الدین ہے، یعنی دین کا یہ ایسا نور ہے کہ ان کی کتابوں سے لوگوں کے قلوب منور ہو رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی تشریحات ہوں، قرآن مجید کی تفسیر ہو یا فقہی احکام کی تشریحات ہوں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف موضوعات پر تصنیفی کام کر کے امت کو ایسا نفع، ایسا فائدہ پہنچایا ہے کہ آج تک علمی دنیا میں آپ کا شہرہ ہے، اور آپ کے کلام سے علماء کرام برکت حاصل کرتے ہوئے علم دین خود بھی حاصل کر رہے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ اگر فقہ میں تقلید کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ میں جو سب سے بڑے امام ہیں، جو امام الائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ، تو علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ تقلید کے اعتبار سے امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، یعنی آپ حنفی بزرگ ہیں۔ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ حنفی بزرگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی جب تصانیف کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو فقہ حنفی کے دلائل کو قرآن و حدیث کے ساتھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کے ذریعے فقہ حنفی کی ایسی تائید ذکر کرتے ہیں کہ علماء کرام ان تحریرات کو پڑھ کے، ان تحقیقات کو سن کر، دیکھ کر اشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام تو ہم نے سنا کہ ان کا نام علی بن سلطان ہے، اور ان کو ملا کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی سن چکے، لیکن آپ کو قاری کیوں کہا جاتا ہے، علامہ علی قاری؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ علی بن سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ علم تجوید کے ماہر تھے، آپ نے بڑے بڑے اساتذہ سے اس علم کو سیکھا، اور اپنے دور کے اعتبار سے بہت بڑے قاری قرآن تھے، یعنی خوش الہانی کے ساتھ علم تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس انداز میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا ٹائٹل بن گیا علامہ علی قاری، یعنی قاری کے نام سے آپ پہچانے جانے لگے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم تجوید ہرات نامی شہر میں شیخ معین الدین بن حافظ زین الدین حروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ تو علم تجوید کو باقاعدہ حاصل کرنے کی وجہ سے اور قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو قاری کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اگر آبائی شہر دیکھا جائے تو وہ خراسان کا ایک مشہور شہر ہرات ہے، جو کہ موجودہ افغانستان میں شامل ہے۔ ہرات، تو چونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں کے رہنے والے تھے، لہٰذا آپ کے نام کے ساتھ آپ کے اس شہر کی نسبت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، علامہ علی قاری ہروی، یعنی ہرات کے رہنے والے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ہرات شہر ہے، اس شہر پر ایک بادشاہ سلطان بن حیدر المعروف شاہ اسماعیل صفوی نے حملہ کیا، قبضہ کیا، اور مسلمانوں کو کافی اذیت پہنچائی، اور بد مذہبیت کو جب اس نے فروغ دینا چاہا تو ہرات کے علاقے کے مسلمانوں نے اس مقام سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے وہ ام القریٰ مکۃ المکرمہ کی طرف منتقل ہوئے۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ان حالات کے پیش نظر وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہرات نامی علاقے اس شہر سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے
آپ ام القرا مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. پھر مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مستقل مسکن بنا لیا، مستقل رہائش کی جگہ بنا لیا. تو اس لیے آپ کو مکی بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے نام کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے علامہ علی قاری ہروی ثم المکی، کہ پہلے یہ ہرات کے رہنے والے ہیں اور پھر مکے کے رہنے والے ہیں. اور مکے میں آپ نے ایسی رہائش اختیار فرمائی کہ وہاں کے علماء سے خوب استفادہ فرمایا، یعنی علم حاصل کیا. اور آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام طور پر دو حالتوں میں ہی پائے جاتے. یا تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی، آپ کتاب کا مطالعہ فرماتے، علم حاصل کرتے، یا پھر علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے علم سیکھا کرتے تھے. یعنی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دوست شخصیت تھے. کتابوں سے آپ کا ایک خاص تعلق تھا، علماء سے خاص تعلق تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے جب تصنیف کے میدان میں قدم رکھا تو ایسے ایسے شاہکار آپ کے قلم سے ظاہر ہوئے کہ آج تک علماء کرام ان کتابوں سے نفع اور فائدہ حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذریعہ معاش کیا تھا، یعنی آپ کا ذریعہ آمدنی کیا تھا؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کے زبردست عالم تھے، قرآن کے زبردست مفسر تھے، قرآن کی مختلف قراتوں کو جاننے والے تھے. اور چونکہ علم تجوید بھی آپ نے حاصل کیا اور تجوید میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے، قاری کے نام سے پہچانے جاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ وصف عطا فرمایا، یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ خوش خطی کے ساتھ لکھا کرتے تھے. بہت پیارا آپ کا خط تھا، اس کے ساتھ آپ تحریرات لکھا کرتے تھے. تو آپ کے ذریعہ معاش کے حوالے سے علماء نے یہ ذکر کیا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سال بھر میں قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کرتے، اپنے ہاتھوں سے خوش خطی کے ساتھ، اچھے خط کے ساتھ قرآن مجید کو تحریر فرماتے، اس پر کچھ حواشی وغیرہ بھی تحریر فرماتے اور ایک مصحف یعنی قرآن مجید کا نسخہ تیار فرماتے اور اس کو فروخت فرماتے. اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سال بھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے. اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال تقریباً 2 نسخے قرآن کے تیار فرماتے تھے. یعنی بعض علماء نے تو ذکر کیا کہ ایک ہی نسخہ تیار فرماتے تھے، بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال قرآن مجید کے تقریباً 2 نسخے تیار فرمایا کرتے تھے. اور ان دونوں نسخوں کو جب آپ فروخت فرماتے تو ایک نسخے کے فروخت ہونے پر جو پیسے ملا کرتے تھے اس سے آپ اپنے سال بھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے، اور دوسرے نسخے سے جو پیسے ملتے تھے تو وہ مکے کے فقراء پر آپ تصدق فرما دیا کرتے تھے، یعنی صدقہ کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے کہ قرآن مجید کے 2 نسخے تحریر فرماتے ہیں. ایک نسخے کی آمدنی سے آپ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں اور دوسرے نسخے کی آمدنی سے آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، مکے کے فقیروں پر صدقہ کرتے ہیں. اس سے ہمیں بھی ترغیب حاصل کرنی چاہیے کہ ہماری بھی جو آمدنی ہوتی ہے، جس طرح ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ جو جائز خرچہ ہے، جو شریعت کی طرف سے لازم ہے، اس کی ادائیگی کی جائے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن بنانا چاہیے کہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں اس میں بھی ہم پیش رفت کیا کریں اور اپنے مال سے ایک خاص مقدار رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقے کے طور پر فقراء میں تقسیم کریں، غریبوں مستحقین کو دیں. اور دین کی اشاعت کے حوالے سے جہاں جہاں مال کی حاجت ہو تو ہم مالی تعاون بھی کریں. دعوت اسلامی جو دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہی ہے اور مختلف دینی شعبہ جات پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمات سب کے سامنے ہیں، تو اپنے ماہانہ آمدنی سے کچھ رقم ہم خاص کر لیں اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے ہم بطور صدقہ ڈونیشن کے طور پر یہ رقم دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ بہت بڑے عالم کیسے بنے؟ اس طور پر بنے کہ آپ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء سے تربیت لی، علم حاصل کیا، اور آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے شیوخ کا نام آتا ہے. 2 نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک صاحب فتاوی حدیثیہ یعنی فتاوی حدیثیہ کے مصنف، الزواجر کے مصنف اور بڑی بڑی کتابوں کے مصنف امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مکے کے رہنے والے تھے اور علم حدیث میں آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. علمی دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کس
پائے کے محدث اور عالم تھے۔ تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خوش نصیبی کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابن حجر کے نام سے دو علماء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے تھے، وہ پہلے کے بزرگ ہیں جن کی بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، وہ شافعی بزرگ تھے۔ یہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی ایک بزرگ تھے، یہ بھی شافعی تھے، یہ بھی ابن حجر تھے، لیکن ان کو ابن حجر اسقلانی نہیں، ابن حجر مکی کہا جاتا ہے، ابن حجر حتمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح کنز الامال جو حدیث پاک کے موضوع پر ایک شاندار کتاب ہے، اس کے مصنف شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ صاحب کنز الامال یعنی کنز الامال نامی حدیث پاک کی شاندار کتاب کے مصنف شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکتساب فیض کیا، اور شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کیا، تو اسی طرح جب آپ نے تدریس فرمائی، آپ نے اپنے شاگرد تیار کیے، تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کا نام علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلامذہ میں آتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روحانی فیض لیا بھی شاندار انداز میں ہے، اور اس فیض کو امت میں تقسیم بھی شاندار انداز میں کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دینی خدمات ہیں، جو تصنیفی خدمات ہیں، جو قلمی خدمات ہیں، اور جس طرح آپ نے اپنے دور کے فتنوں کا کلا کما کیا، ان کا رد کیا، اور اسلام کے نکھرے ہوئے چہرے کو لوگوں کے سامنے اپنی تحریرات کے ذریعے واضح کیا، تو آپ کی ان دینی خدمات کے پیش نظر کئی علماء کرام نے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 10ویں صدی کے مجددین میں ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ہے، آپ کی عظمت و شان ہے، آپ کی ایک شاندار فضیلت ہے کہ آپ کی دینی خدمات کے پیش نظر علماء کرام نے آپ کو آپ کی صدی کے مجددین میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو تلمیذ ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت پر ایک کتاب تحریر فرمائی حیات اعلیٰ حضرت کے نام سے، جو اعلیٰ حضرت کی سیرت کے اور سوانے کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا شمار کی جاتی ہے، تقریباً 3 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں جب علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کے مجددین کا ذکر کیا کہ کس صدی میں کون کون سے علماء مجدد گزرے ہیں، علماء کرام نے ان کو مجدد قرار دیا ہے، تو چلتے چلتے جب علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10ویں صدی ہجری کا ذکر کیا، تو 10ویں صدی کے مجددین میں علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی ذکر فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر کتابوں کا شمار کیا جائے تو مختلف موضوعات پر آپ نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ کی ایک شاندار تصنیف ہے جو مشکات شریف کی شرح ہے۔ مشکات شریف حدیث پاک کی بڑی خوبصورت، بڑی اعلیٰ اور مستند کتاب ہے، جو درس نظامی یعنی عالم کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی ویسے تو عربی زبان میں، اردو زبان میں، فارسی زبان میں مختلف شروحات ہیں، لیکن علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرح تحریر فرمائی ہے وہ علماء میں بڑی مشہور ہے، اور علماء کرام آج تک اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے عربی زبان میں کئی جلدوں پر مشکات شریف کی عربی شرح تحریر فرمائی، جس کا نام ہے مرکات المفاتیح، اور اس کو لکھنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ بھی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی کہ مشکات شریف کی شرح عموماً شافعی علماء نے لکھی ہے، اور فقہ شافعی کی جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو بڑے پیارے انداز میں انہوں نے اس کتاب یعنی مشکات شریف کی شرح میں تحریر کیا ہے۔ تو جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے کہ انہیں بھی پتہ چلے کہ فقہ حنفی یعنی امام اعظم کی جو فقہ ہے یہ بھی الحمدللہ قرآن و حدیث سے بالکل فیض لینے والی ہے، اور احادیث مبارکہ کے ذریعے فقہ حنفی کے مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے مسائل کے ثبوت اور اس کی احادیث مبارکہ سے تائید کو ذکر کرنے کے لیے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب تحریر فرمائی
مرکات المفاتی۔ تو جس طرح یہ شرح حدیث پاک کی تشریح کرتی ہے، اسی طرح فقہ حنفی کے مسائل کو بھی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب مرکات المفاتی میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن مجید کی تفسیر کی بات کی جائے تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے انوار القرآن و اسرار الفرقان۔ یہ کتاب تقریباً 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور علماء اور صوفیاء نے قرآن مجید کی جو تفسیر بیان کی ہے، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں ان اقوال کو جمع فرمایا ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے موضوع پر ایک شاندار شورۂ آفاق کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جس کو شفا شریف کہا جاتا ہے۔ اس کی کئی علماء نے شروحات تحریر کی ہیں۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نسیم الریاض کے نام سے ایک شرح تحریر فرمائی ہے، لیکن علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی کتاب شفا شریف کی عربی زبان میں شرح تحریر کی ہے، جو شرح الشفا کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ بڑی شاندار یہ کتاب ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، آپ کے شمائل پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، جس کو شمائل ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اور جس کا نام الشمائل المحمدیہ والخصائل المصطفیہ ہے۔ یہ بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس موضوع پر آج تک جتنی بھی کتابیں تحریر کی گئیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کو ان تمام کتابوں پر ایک فضیلت حاصل ہے، اور کئی علماء کرام نے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کی شرح تحریر فرمائی ہے۔ اگر علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کو دیکھا جائے تو علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی کی بھی ایک عربی زبان میں شرح تحریر فرمائی ہے، جس کا نام جمع الوسائل فی شرح الشمائل ہے۔ بڑی شاندار یہ کتاب ہے۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے موضوع پر بھی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شاندار کتاب تحریر فرمائی ہے، جس کا نام ہے المورد الروی فی المولد النبوی۔ یہ کتاب اتنی شاندار ہے کہ جب بھی عاشقان رسول، عاشقان میلاد اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں میلاد سے اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور میلاد کرنے کے حوالے سے مزید شوق ان کے دل میں جنبش کرتا ہے، اور میلاد کرنے کے حوالے سے ان کے دل میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی موضوعات پر کتابیں تحریر فرمائیں۔ مثال کے طور پر اصول حدیث کے موضوع پر ایک شاندار کتاب ہے جو درس نظامی میں بطور سلیبس پڑھائی جاتی ہے، شرح نخبۃ الفکر۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بھی عربی زبان میں شرح فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ایک کتاب ہے حدیث پاک کی، جس کا نام ہے مسند امام اعظم۔ اس پر بھی کئی علماء نے کام کیا اور شروحات لکھی۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے چونکہ آپ حنفی بزرگ تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم کی کتاب مسند امام اعظم کی عربی زبان میں شرح تحریر فرمائی، جس میں احادیث مبارکہ بھی ذکر کی ہیں، اور فقہ حنفی کے حوالے سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاندار کلام فرمایا ہے۔ یوں ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم کلام، علم عقیدہ پر ایک کتاب ہے فقہ اکبر، عربی زبان کی کتاب ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ اکبر کی بھی ایک شرح تحریر فرمائی منہ الروض الازہر کے نام سے، اور الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے اس کتاب پر کام کیا، اور مکتبۃ المدینہ کے ذریعے یہ کتاب شائع بھی ہو چکی ہے، جس کو شرح فقہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور انہوں نے علمی اثاثہ جو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں سے ہمیں استفادہ کرنے، انہیں پڑھنے اور اس سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ علم و آگہی کا یہ آفتاب شوال المکرم 1014 سن ہجری کو غروب ہوا، یعنی 11ویں صدی میں آپ کا وصال ہوا، اور مکۃ المکرمہ کے قبرستان معلات میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ علی قاری کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کا علمی فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی کتابوں سے نفع حاصل کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں۔